بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی جنگل میں ایک بکری بہت بے فکری سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ ایک کوے کو بہت حیرت ہوئی اور وہ بکری سے پوچھنے لگا کہ تمہیں کس سے خوف کیوں نہیں ہے؟ بکری نے کہا، بھائی میری بے فکری کا سبب یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک شیرنی اپنی 2 چھوٹے بچے چھوڑ کر مر گئی تھی۔ میں نے ان پہ ترس کھا کر اپنے دودھ پہ پال کر انہیں پروان چڑھایا۔ اب وہ جوان ہے اور انہیں جنگل میں اعلان کر رکھا ہے کہ ہماری بکری ماں کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ سو اب کسی بڑے ہونہار جانور بھی یہ ہمت نہیں کہ مجھ پہ ہاتھ ڈالے۔ کسی چھوٹے موٹے جانور کا ذکر ہی کیا کوے نے سوچا، کاش مجھے بھی ایسی نیکی کرنے کا موقع ملے اور پرندوں کی دنیا میں مجھے بھی احترام حاصل ہو جائے۔ وہ یہی سوچ اڑ رہا تھا کہ اس نے نیچے دریا میں ایک چوہے کو ڈوب گیا کرتے دیکھا۔ فوراً نیچے اترا اور چوہے کو دریا سے نکال لیا اور ایک بڑے پتھر پر لٹا کر اپنے پروں سے ہوا دینے لگا تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ جو نہیں چوہے کے بحال ہوئے، اس نے کوے کو پر کتراتے شروع کر دیے۔ چوہا نیکی دان میں گن تھا اور چوہا اپنے کارگزاری میں مصروف۔ اتنی دیر میں وہ خشک بھی ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنے بل کی طرف دوڑ لگا دی۔ کوہ نیکی کر کے بہت موج میں تھا۔ اسی موج میں اس نے لمبی اڑان بھرنے کی کوشش کی، مگر منہ کے بل زمین پہ آ پڑا اور اڑنے سے معذور ہو کر زمین پہ ہی اچھلنے اور گھسیٹنے لگا۔ اتفاقاً بکری ادھر سے گزری تو پوچھنے لگی، بھائی کوے تم کیا؟ آفتاب ان پڑی ہے اور غصے سے بولا، یہ سب تمہاری کیا درا ہے؟ تمہاری باتوں سے متاثر ہو کر میری نیکی کمانے کی چاہ میں چوہے کی جان بچا لی، مگر وہ میرے پر ہی کر پترا گیا۔ بکری ہنس پڑی اور کہنے لگی، بیوقوف، اگر نیکی ہی کرنی تھی تو کسی شیر کے بچے کے ساتھ کرتی۔ چوہے کا بچہ تو اپنا چوہا پن ہی دکھائے گا۔ بد ذات اور بد نسل کے ساتھ نیکی کرنے والے کا وہی حال ہوتا ہے جو تمہارا ہوا ہے۔ میاں محمد بخش علی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر بھی ہے، نہ کہ اصلاں نال جے نیکی کرائیں، نسلاں تائیں نائیں بلدی، بد نسلاں نال نیکی کرائیں، بٹیا چلاں جلا دے۔ کاؤں کے بچے موتی چکھنے سے ہنس نہیں بن جاتے اور گارے پانی کے کنویں میں میٹھا ڈالنے کے بعد بھی گارے ہی رہتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری اور تمہاری کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ اب یہ دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ماننا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اپنی زندگی بسر کرنا، اس کو دین کہتے ہیں۔ اب یہ دین ہماری زندگی میں آئے بلکہ پوری انسانیت کی زندگی میں آئے، اس کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس محنت کے لیے ہمیں اپنا قیمتی وقت، اپنا قیمتی جان، اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہوگا تاکہ ہمارے آنے والی زندگی اور آنے والا وقت قیمتی ہو اور قیمتی بنے اور قیمتی ہو جائے۔ شکریہ۔